الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون کیا فا پس تطمعون تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ یقیناً کانا ہے فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما اس کے بعد جو، عقلوہ انہوں نے سمجھا تھا اس کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خلا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تحدثون تم نے بیان کر دیا ہے یا تم بیان کرتے ہو، ہم انہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو، یا وہ باتیں جو، فتح اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہیں، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی اس کے بارے میں، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل رکھتے، کیا تم نہیں سمجھتے، اولا یعلمون اور کیا واو، اور یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، اصل میں واو پہلے تھا اور حمزہ بعد میں ہے، ترجمے کے اندر واو کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور حمزہ کا ترجمہ بعد میں، لیکن عربی زبان کے اندر کیونکہ حمزہ استفہام یہ کلام کا جو شروع ہے، آغاز ہے، اس میں آنے کا یہ تقاضا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو پہلے لایا گیا ہے، تو حرف عطف کو بعد میں کر دیا گیا ہے، یعنی اصل میں واو حرف عطف پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد حمزہ استفہامیہ، لیکن حمزہ استفہامیہ کے کلام کے صدارت کی وجہ سے کہ وہ کلام کے آغاز کا تقاضا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو پہلے لایا گیا، تو ترجمے کے اندر ہم نے واو کا ترجمہ پہلے کرنا ہے اور حمزہ کا ترجمہ بعد میں، اولا اور کیا نہیں، اولا اور کیا لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، افتطمعون کیا پس وہ طمع رکھتے ہیں، کیا پس وہ امید رکھتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، کس کے متعلق؟ یہودیوں کے متعلق، افتطمعون کیا پس تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے، کون؟ یہودی، لکم تمہارے لیے، یعنی جو تم کہو گے وہ تمہاری باتیں مانتے چلے جائیں گے، تمہیں اس بات کی امید ہے ابھی بھی، یعنی کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے باتیں ذکر کی ہیں وہ باتیں صرف ان کے آباء و اجداد کے اندر نہیں تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو موجود تھے ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افتطمعون کیا پس تم طمع رکھتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے اللہ پر،
یہاں پر کیونکہ مسلمان ان کے ایمان کو طلب کر رہے تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں یہودی، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ لے کر بھی ایمان آ گئے تو تمہارے لیے لے کر آئیں گے، تمہارے لیے لے کر آئیں گے۔ ایمان تو لے کر آنا چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ تمہارے لیے بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تمہیں بھی راضی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اس وقت تک جب تک آپ خود یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ کس طرح آپ کے اوپر ایمان لے کر آ سکتے ہیں؟ افتطمعون، کیا پس تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، وقد کان، واو یہاں پر حال کے لیے، تو اس حال میں کہ قد یقیناً، کانا تھا فریق ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے تھے، ان میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا ہے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو تبدیل کر ڈالتے تھے، اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل ڈالتے تھے۔ تو یہاں لفظی تحریف بھی مراد ہے اور معنوی بھی، زیادہ تر جو ان کے اندر تحریف پائی جاتی تھی وہ معنوی تھی، لفظی تحریف بھی موجود تھی، معنوی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ یہی یہودیوں والی جو صفت ہے، تحریف کرنا، یعنی اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ ہم مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، مختلف مسالک ہم نے بنا لیا، اب ہر ایک بندہ وہ اپنے مسلک کے مطابق وہ دلیل کو تراشتا ہے۔ اب فرمان تو ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے، لیکن اس سے جو معنی اخذ کیا جا رہا ہوتا ہے، جو اس سے مفہوم نکالا جا رہا ہوتا ہے، وہ معنی درست نہیں ہوتا، تو یہ تحریف کہلاتی ہے۔ کیونکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، آپ اس کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر تحریف کہلائے گی۔ تو معنوی تحریف اب بھی موجود ہے، لفظی تحریف بہت کم ہے، یعنی اس امت کے اندر لفظی تحریف تو ہم کہیں گے نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر خاص طور پہ اس کے اندر تو کوئی لفظی تحریف آج تک نہ کر سکا ہے کوئی ایک حرف کی بھی، اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اسی طرح حدیث کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کیونکہ دین یاد رکھیں جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ دونوں چیزیں، اور دونوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آج ضعیف حدیث، موضوع حدیث، من گھڑت حدیث کھل کے ہمارے سامنے آئی بھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی نہ لی ہوتی تو یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح نہیں ہو پاتی، ہم پھر اسی طرح مانتے چلے جاتے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر لو، تسلیم کرتے چلے جاؤ، نہیں۔ تو یہ علماء نے جو اس پر کام کیا اور کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت لے رکھی ہے حفاظت کی، کہ میں ہی اس دین کی حفاظت کروں گا۔ تو ذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، جب آگے آپ پڑھتے جائیں گے یہ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی۔ تو حدیث کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے، تو دونوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور اسی عقیدے نظریے پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسی آیت کی بنیاد پر، کہ حدیث کے اندر بھی اگر کسی نے کوئی تبدیلی کی ہے، کوئی اس کے اندر ضعف موجود ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر دی ہے، تو علماء نے اس کو نکھار کر سامنے کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ جو انہوں نے سمجھا اس کو، جو انہوں نے اس کو سمجھا، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کو تورات کے اندر انہوں نے پڑھا اور سمجھ لیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں سمجھنے کے بعد اس کو وہ تحریف کر رہے ہیں، اس کو وہ بدل رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہیں۔ تو یعنی یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اگر بندے کو علم نہیں اور سمجھا بھی نہیں، پھر وہ غلطی ہوگی، اس کے اندر ہم اس کے اوپر تحریف کا معنی نہیں لے کر آئیں گے۔ کیونکہ اس کے اندر سمجھنے میں اس کو غلطی لگی ہے۔ اگر بندہ سمجھے بھی اور جان بوجھ کر پھر اگر اس کا معنی غلط لے گا، پھر ہم کہیں گے یہ تحریف معنوی کا مرتکب ہے۔ لیکن اگر اس بندے کو اس نے غور نہیں کیا زیادہ، یا اس کی سمجھ میں ہی وہ بات آئی، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر وہ اس کی غلطی کہلائے گی،
پھر بھی یعنی اس کی نشاندہی علماء اسی انداز میں کرتے ہیں کہ یہ معنوی تحریف ہوئی ہے یہاں پر، یہ لفظی تحریف ہوئی ہے، تو یہ وہ کلیئر اسی لیے کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس بات کا شکار ہو رہا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جس طرح کہ پیچھے بھی آپ نے منافقین کے بارے میں یہی بات پڑھی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم نے بیان کر دیا ہے انہیں، اتحدثونہم کیا تم نے بیان کر دیا ہے انہیں، بما ان باتوں کو جو فتح اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہیں علیکم تم پر، یعنی تمہارے پاس تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور تم بتاتے ہو ان کو کہ نبی علیہ السلام کی صفات ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ جی ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا تم ان کو جا کے بتلاتے ہو یہ باتیں؟ اگر تم بتلاتے ہو تو کیا ہوگا، لیحاجوکم تاکہ وہ لام یہ کئی کے معنی میں، تاکہ لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بھی اس بات کے ساتھ، یعنی جو تم نے ان کو دلیل پیش کر دی ہے نا، بتلا دیا خود، اس بات کے ساتھ وہ دلیل پہ جھگڑا کریں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس، کہ اللہ ان کو تو پتہ تھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا تھا اور ہمارے سامنے انہوں نے اقرار بھی کیا تھا۔ افلا تعقلون تو کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، کم از کم اپنے عیوب کو تو چھپا دو نا، ایک تو تم ایمان نہیں لے کر آتے اور پھر ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو، تو یہ ڈبل جرم ہے، یاد رکھیں، ایک تو کتمان علم ہے، کتمان حق ہے کہ آپ کو حق بات معلوم ہے اس کو چھپا رہے ہیں، تو یعنی وہ ترغیب دے رہے تھے کہ حق بات کو تسلیم بھی نہیں کرنا اور حق بات کو تم نے چھپا کے رکھنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرنی۔ تو آج بھی ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ہم بھی یہی کر لیتے ہیں صرف اپنے مسالک کی ہی بنیاد پر کہ ہمارے سامنے ٹھوس دلیل آ چکی ہوتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ دلیل ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بھائی کیا ہوا، اگر آپ کی دلیل اگر ان تک پہنچ گئی وہ کیا اچھی بات ہے، تمہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، ان کو بھی آ جائے گی، لیکن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب چلی جائے گی تو گھر کی کہتے ہیں نا گھر کی گواہی جب مل جائے، کوئی عالم خود وہ کہہ دے کسی بات کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے عالم نے ہی یہ بات کہہ دی، پھر اس کی وہ تعویلیں کرنا شروع کر دیتے، نہیں اس کا یہ معنی نہیں، اس کا آخر اس کی ضرورت کیا ہے، اس نے اگر حق بات کہہ دی ہے تم بھی تسلیم کر لو، تم بھی مان لو کہ ہاں یہی حق بات ہے، صحیح بات ہے جو انہوں نے نقل کر دی ہے۔ تو یعنی ان آیات پر غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اولا یعلمون اور کیا نہیں وہ علم رکھتے، ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اب آپس میں تو یہ کہتے ہیں نا چھپا لو جتنا، کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون جو وہ کچھ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ آپس میں تم بے شک ایک دوسرے کو کہو یہ مسلمانوں کو نہیں بتلانی بات، کتنا کو چھپا لو گے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تو یہ چیز موجود ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ جی اس بندے تک حق پہنچ گیا ہے۔ تو یعنی یہاں سے اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ نصیحت سبق نکلے گا کہ بندے کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر حق واضح ہو گیا ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے، میں نے حدیث پڑھ لی ہے، میرے سامنے نبی علیہ السلام کا طریقہ آ گیا ہے، اب وہ آگے عمل میں نہیں کر رہا تو مجھے پتہ ہے کہ میں عمل نہیں کر رہا، تو اللہ کے ہاں میرا عذر قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے نفس سے بندے کو سوال کرنا چاہیے کہ کیا جس بارے میں عذر بنانا چاہتا ہوں کل اللہ کے ہاں میرا یہ عذر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اگر نفس آپ کا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بن جائے گا پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کا نفس، کیونکہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے نفس باقاعدہ رکھی ہے انسان کے لیے، اسی لیے وہ اس کو ملامت کرتی ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا، جو تم کر رہے ہو یہ تمہارا عمل غلط ہے، وہ اس کو ملامت کر کے ایک دفعہ ٹوکتا ہے، وہ انسان ہے ڈھیٹ کے وہ نہیں اس کی بات مانتا، وہ اس کی ملامت والی کی طرف نہیں جاتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو ملامت کرتا چلا جا، میں نے تیری بات نہیں ماننی۔ تو یہ چیز ہمیں علم خود ہونا چاہیے کہ جو عذر میں بنا کر پیش کر رہا ہوں آج
کہ اللہ کے ہاں اگر یہی عذر میں نے کل پیش کیا اللہ رب العالمین میرے عذر کو قبول کریں گے یا نہیں؟ تو آج کتنے ہی ہمارے مسلمان وہ جمعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بالکل اینڈ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نہ ہی سنیں گے نہ ہی عمل کرنا پڑے گا، نہ ہی سنیں گے اور نہ ہی عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ایک عجیب ہم نے منطق پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی کہ نہ ہمارے کانوں میں بات حق آئے اور نہ ہی ہم اللہ کے ہاں جواب دیں گے، ڈبل جواب دیں ہیں ہم اللہ کے ہاں۔ کیوں کہ اب وسائل ہمارے پاس پہلے سے زیادہ ہیں، حق چیز ہمارے سامنے پہلے سے زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایک ایک حدیث کے لیے لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، ایک ایک مسئلے کے لیے لمبا لمبا سفر کر کے جانا پڑتا تھا۔ اب تو ہر گلی کے اندر عالم موجود ہے، آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ نیٹ آپ چلاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے سامنے حق موجود ہے۔ کہاں سے بھاگ کے جائیں گے؟ مولوی صاحب کو نہ سنیں، جمعہ والے دن درس نہ سنیں، یہاں سے کہاں سے بھاگ جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے اتمام حجت ہم پر کر رکھی ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے ہاں معذور ہو جاؤں گا، نہیں۔ اب تحقیق کا زمانہ ہے تو تحقیق ہی کرنی پڑے گی، تحقیق والے ہی دور کے اندر آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وسائل کو مہیا کر دیا، ہر چیز ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے آسان پیش کر دی ہے۔ تو آپ جو چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں کتابیں مل جاتی ہیں، نیٹ سے تلاش کر لیں، نیٹ پہ کتابیں موجود ہیں، علماء کے لیکچرز موجود ہیں۔ تو یعنی حق بالکل واضح ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی عالم بھی موجود ہیں، اور اگر نہیں عالم کے پاس آ رہے تو آپ کے پاس 24 گھنٹے آپ کا موبائل ہی اس چیز کی رہنمائی کروا سکتا ہے، آپ کو بتلا سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور جب پڑھیں پھر اس کے اندر مزید آپ علماء سے آ کے جو آپ کے علاقوں کے اندر ہوتے ہیں ان سے سوال کریں، پوچھیں، ان سے توضیح کریں، وضاحت پوچھیں، تاکہ آپ کے سامنے کلیئر ہو۔ اور اللہ رب العالمین سے انسان کو دعا بھی مانگنی چاہیے جب وہ تحقیق والے راستے پر جائے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھلا دے اور پھر ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی دے، کیونکہ حق واضح ہو جاتا ہے، اصل چیز ہوتا ہے اس پہ چلنا۔ تو اس لیے دونوں چیزیں موجود ہیں، حق کو حق کر کے دکھا، پھر ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی دے، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے اللہ دکھا دے، وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی دے دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ تو یہ چیزیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے وہ کسی مسئلے کی طرف جاتا ہے، حق کی تلاش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو حق راستہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں حق کی طرف آنا چاہیے، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ ہم جو کچھ چھپا رہے ہیں، جو کچھ جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ ہاں اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی اور سے جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ اس سے چھپا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم جو بھی ہے مسئلہ اس کے اندر تحقیق کیا کریں اور صحیح جو چیز مل جائے اس کے اوپر پھر عمل پیرا ہو جائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔